ستی صاحب ایک معاملہ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا اور وہ تھا ایگزامز کے حوالے سے، اسپیشلی وہ اب تو ایگزام اسکینڈل سامنے آیا ہے سرگودا یونیورسٹی کے وی سی کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اس کی کوئی پیش رفت یہ موجودہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ایک جو پہلے بھی ہم نے گفتگو کی کہ یونیورسٹی آف سرگودا کا جو وی سی ہے ڈاکٹر اشتیاق، وہ یعنی ٹینیور ٹریک سسٹم کے تھرو جو کہ پہلے ہی اللیگل ہے، ٹھیک ہے، 2007 سے ان کی اس طرح کی چیزیں سامنے نظر آئی، اب وہ ایک بہت بڑا جو منظم طریقے سے جو کچھ کر رہا ہے وہ شعبہ امتحانات میں جو سکریسی ہے اس کے لیے اس میں جناب اپنے بندے رکھ کر اور اپنا گارڈ، میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں کیونکہ یہ میرے خیال 10 پروگرام بھی ہوں گے تو اس میں کم ہو گئے کیونکہ ہم ہر دفعہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ ان کا ایک اپنا ذاتی گارڈ تھا، ذاتی، پہلے تو اس کو غیر قانونی طور پر جناب نے وہاں پر سپروائزر لگوا دیا جائے، یونیورسٹی آف سرگودا میں سپروائزر لگا دیا۔ صحیح، موصوف جو ہے وہ گزشتہ 5 سالوں سے 5 دفعہ فیل ہو چکے ہیں بی اے میں، اور کبھی فل فیل ہوتے ہیں، کبھی ابھی وہ فرسٹ ڈویژن میں پاس کروایا گیا ان کو بڑی طریقے سے۔ ان کو جناب ایک تو ان کے جو طاہر عمر صاحب ہیں، ان کے بڑے رشتہ دار، کلوز رشتہ دار ہیں، ڈاکٹر جو اشتیاق ہیں، ان کو ویب ڈیولپر لگایا گیا، اور پوری جو کیونکہ آپ دیکھیں سیکریسی آپ کی ہوتی ہے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے سائبر کرائم کا دور ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے ذریعے انہوں نے ایک ویب ڈیولپمنٹ پوری اپنی الگ سے بنائی ہے۔ اس میں جناب طاہر عمر صاحب آئے، انہوں نے اپنے 2 دوست سمیع اللہ اور ابصار اکرم وہ ساتھ لے آئے۔ اچھا مزے کی بات ہے، یہ امتحان میں رول نمبر ہم پبلک کے سامنے رکھتے ہیں، ان کا جو وی سی کا جو گارڈ ہے پرائیویٹ گارڈ تھا، میں یہ پہلے بتاؤں، پہلے تو غیر قانونی طریقے سے اس کو سپروائزر لگا دیا گیا۔ وہ اب آپ مجھے بتائیں، آپ کا گارڈ ہو اور اس کے بعد آپ ہی اس کو لگا رہے ہیں، تو یہ کون سا میرٹ ہے؟ پھر حمزہ آفتاب کو بی اے کے امتحان کے رول نمبر جناب یہ دیا گیا ہے 33383 کو، اس نمبر پر اس کو پاس کرایا گیا۔ دیکھیں فکٹیشس نمبر، یعنی یہ اگر وہ ویب ڈیولپر ہیں ان کے ہیں تو پھر تو پورے کے پورے سسٹم میں کوئی تبدیلیاں لائے گی، یہاں تک کہ پرائیویٹ کالجز کے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ پروگرام کرنے پڑ جائیں گے کہ پرائیویٹ کالجز کے نمبرز جو ہیں ان کو فرسٹ پوزیشن دینے میں جو ہے نا کروڑوں کی ڈیل ہو رہی ہے، لاکھوں کی ڈیل ہو رہی ہے، اور یہاں تک بات نہیں پہنچی، بات بہت آگے تک پہنچ گئی ہے، یعنی وہاں پر ایک تو اور یہ وہی وی سی ہیں جن کا پچھلے پروگرام میں ہم ذکر کر رہے تھے، اور ان کی گاڑیاں، ان کے وہ باقی معاملات، تنخواہیں، اور وہ بھی میرٹ پہ نہیں، بالکل میرٹ پہ نہیں۔ دیکھیں جب آپ کو ہائی کورٹ یہ کہہ دے، آڈیٹر جنرل کی رپورٹس یہ ہمارے سامنے، ہائی کورٹ بھی یہ کہہ چکی ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ نے بالکل ایبسولوٹلی غلط طریقے سے آپ نے کیا۔ موصوف جو ہے وہ کوئی پرچیزنگ کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ 1 لاکھ سے اوپر جو پیپر رول کو کرنا پڑتا ہے، وہ 99,000 کی خریدتے ہیں اور ہر روز خرید رہے ہیں تاکہ جناب اس سے بنے۔ تو مطلب ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو سمجھ سے بالا تر ہیں، اور یہ جو انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ وقت محدود ہے، میں آخری جملے چاہوں گا، یہ دیکھیں یہ کسی بھی یونیورسٹی میں نا طلباء کے ساتھ اگر جب زیادتی کریں گے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ اسٹوڈنٹ جو سالوں سال پڑھتے ہیں، ان کے والدین مستقبل کے معمار ہیں، انہوں نے زندگی اپنی اسی کام کے لیے قرضہ لے کر پڑھتے ہیں، اور ایسے جو وہاں پہ ایسے بچے تھے جو غریب تھے، یتیم تھے، ان کی فی جو ہے وہ نہیں لی جاتی تھی یا کم لی جاتی تھی، ان کی فی جناب فوراً انہوں نے کہا نہیں جی کوئی بندہ فری نہیں پڑے گا، وہ جینون لوگوں کو ساتھ دیکھیں، جب جینون لوگوں کے ساتھ آپ ایسے سلوک کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ تو ایک بہت بڑا مطلب جلاد کی صورت میں وہاں پیش آ رہے ہیں، دوسری طرف آپ 200 سے زائد بندے ایسے بھرتی کر رہے ہیں جن کو کہتے ہیں اسائنمنٹ بیس ہم بھرتی کر رہے ہیں، اور یہ جو سکینڈل ہے ان کا جو ایگزام کا، یہ انشاءاللہ آپ پورے گھنٹے کے سامنے رکھیں گے، لیکن موجودہ حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ بہت گمبھیر صورتحال ہے۔ وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔